حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وقال تعالى في موضع آخر: فصل لربك وانحر، صدق الله العلي العظيم۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال: سنت ابیکم ابراہیم۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز نوجوان دوستو، آج بیان کا جو عنوان ہے وہ 3 اہم عبادتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو پورا بیان مکمل الف تا یا اے ٹو زیڈ پورا کا پورا ہمارے عمل سے تعلق رکھنے والا، چنانچہ خود ہم اپنے عمل کے لیے بھی سنیں اور دوسروں کے عمل کا ذریعہ بننے کے لیے ان تک اس دینی عمل کے طریقے کو پہنچانے کی نیت سے بھی سنیں۔ آج ذی الحجہ کی اسلامی اعتبار سے 12واں مہینہ جو ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے۔ آج کی مغرب سے 9ویں تاریخ شروع، ذی الحجہ کی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک اس کے بیچ میں آنے والی 3 اہم عبادتیں۔ ایک سب سے پہلی عبادت ہے جو کل کے دن کا، آج جمعہ ہے تو کل بروز ہفتہ عرفے کا دن ہے ہمارے لیے۔ ہم لوگوں کے لیے عرفے کا دن کل ہے 9 تاریخ، تو عرفے کے روزے کا دن ہے۔ تو کل کے دن جس کو سہولت ہے، برداشت کی طاقت ہے، آسانی ہے، تو ہرگز ایسے گولڈن چانس، سنہرے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ تو جس کے بس میں بھی ہے وہ ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ دوسری عبادت جو کل 9 تاریخ کی فجر سے شروع ہونے والی ہے وہ ہے تکبیرات تشریق کے وہ تکبیرات کا کہنا۔ یہ شروع ہو کے 13ویں تاریخ کی عصر تک 9، 10، 11، 12، 13 5 دنوں میں مسلسل کرنے کا کام۔ تیسری جو اہم عبادت ہے وہ ہے قربانی۔ یہ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ یعنی ہمارے عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو 10 تاریخ ذی الحجہ کی 10، 11، 12 کے غروب تک اس کا وقت ہے۔ تو یہ ہے مختصراً تعارف انٹروڈکشن ہے، یہ 3 عبادتیں ہیں۔ ان 3 عبادتوں میں سے ہر ایک کی تھوڑی تفصیل، جتنا وقت کے اندر گنجائش ہو اتنی تفصیل اس کے بارے میں سن لیں۔ سب سے پہلی چیز ہے عرفے کا روزہ کل کے دن کے لیے۔ میں جیسا اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوں، میں ذی الحجہ کی 1 سے لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا 1 سے لے کر 9 تاریخ تک 9 روزے بھی اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ کئی صحابہ رکھے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ اولیاء علماء سب کے سب رکھے ہیں۔ 10 تاریخ سے جو قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے نا، اس میں 10، 11، 12 کو ہم سب مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ کھلانے والا، میزبانی کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جتنے اکابر علماء ہیں ان کی تاریخ کو سوانی کو، ان کی سیرت کو پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 دن روزہ رکھ کے کہتے تھے کہ کل سے اللہ کی دعوت شروع ہونے والی ہے۔ 10 تاریخ کو جو عید کا دن ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے دن تک افطار کرنے کے بعد کہتے کہ کل سے اللہ کی دعوت شروع ہونے والی ہے۔ اسی لیے سال بھر کے 5 دنوں میں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایک تو عید الفطر، باقی 4 دن بھی اس میں 10 تاریخ عید کے دن، اس کے بعد کے 3 دن روزہ رکھنا حرام۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس میں دعوت دیتا ہے، اللہ اس میں دعوت کرتا ہے، تو اللہ کی دعوت کو ٹھکرا کر، کیونکہ میں کون، میں اللہ کا ایک غلام، ایک بندہ۔ اللہ جب کھانے کے لیے بولے تو کھا لوں، اللہ جب نہ کھانے کے لیے، رمضان میں نہ کھانے کے لیے اللہ کہے تو نہ کھاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ کھاؤ تو کھانا چاہیے، نہیں اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آج عید کے دن بھی روزہ رکھ لوں، میں اللہ کا نافرمان، بڑا گنہگار۔ جس طرح سے کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا، جوا کھیلنے والا، فلاں گنہگار، ویسا یہ بھی گنہگار۔ تو آپ سمجھیں عرفے کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ عرفے کا جو روزہ ہے نا، یعنی ہر ملک والوں کو ان کے اپنے ملک میں ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہوگی، اس 9 تاریخ کا روزہ
اس روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی کہ اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 سال پچھلے کا اور 1 سال آئندہ کا آنے والے 2 سالوں کے چھوٹے گناہ سب معاف، سارے گناہ معاف۔ تو نہ بڑا دینے والا اللہ، میں یا آپ دیں یا کوئی انسان دیتا ہے تو ہم شک کر سکتے اس کے دینے پر، بولنے کا بولتا، دیتا کہ نہیں کہ یہ بولنے والا تو اللہ ارحم الراحمین، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اتنے چھوٹے عمل میں اتنا اللہ دیتا کیا، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں اتنے چھوٹے میں عمل میں اللہ دیتا ہے تو اس کو ہرگز میں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، میری فیملی والے کسی کو بھی اس کا نقصان نہیں ہونا، سب کے سب اس موقع سے فائدہ اٹھانا۔ یہ فکر آج سے ہی آپ اپنے ذہن کو تیار کر لیں۔ کل کے دن کے لیے ہمارے گھر کے اندر کون کون روزے ہوں گے؟ تو عرفے کا روزہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہود ادھر ادھر ہے نا، جیوس، یہ سب کے سب جمع ہو کر آئے تھے۔ ایک مرتبہ آئے، آ کے بولے کہ امیر المؤمنین خلیفہ، تم لوگوں کے پاس مسلمان، تم لوگوں کے پاس ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، قرآن کے اندر اتری ہے، اگر ہمارے پاس ایسی ایک آیت ہوتی، یعنی ان کی مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تورات کتاب ہے نا، اس کے بارے میں وہ بولتے ہیں، اگر ہمارے پاس ایسی ایک آیت ہوتی، ایسے دن اتری ہو، ایسا ایک آیت ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بول کے مناتے۔ میں بات یاد آ گئی بول کے اس کو بول کے آگے بڑھتا ہوں، میں عید کا دن بول کے مناتے ہیں، مگر تم لوگوں کے پاس ہے کیا بھی تمہارے پاس قدر نہیں ہے؟ اس انداز سے وہ لوگ بولے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھے کہ کون سی آیت ہے؟ یہود کہنے لگے سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت بڑی بات اللہ بولتے، ہم سب کے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کی گئی، اس آیت کو سن کر صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو میں مکمل کر دیا، قیامت تک اب اس میں کوئی ایک نقطہ بھی بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ مکمل جو دینا ہے قرآن سے حدیث سے پورا دے دیا گیا، کسی چیز کو کم کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ جو اللہ کے رسول دین بول کے ہم تک پہنچا کے گئے ہیں، اس میں کسی چیز کو بڑھا کے اس کا نام بھی دین ہے جائز نہیں، کسی دین کی چیز کو نکال کر یہ نہیں سوچے دین ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو کمی زیادتی کی رتی برابر بھی گنجائش نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کہتا ہے کہ میری نعمت تمہارے اوپر مکمل دیا ہوں، مکمل میرا احسان میں تم پر کر دیا ہوں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام ہے نا، اسی پر میں راضی ہوں۔ تمہارے پاس اے انسانوں، تمہارے پاس اگر دین اسلام ہے تو میں تم سے خوش ہوں، مطلب یہی۔ اس آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے اس آیت کے نازل ہونے کا دن کس وقت نازل ہوئی، کون سی جگہ میں نازل ہوئی، ساری چیزیں مجھے یاد ہیں۔ عرفے کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کا وقوف عرفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے وقت میں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے یہ آیت ہم کو سنایا۔ اللہ کے نبی وعدہ بھی لیے تھے کہ میں تم کو تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا کیا۔ سارے صحابہ ایک آواز میں بولنے لگے کہ یا رسول اللہ، صرف پہنچائے نہیں، کر کے بھی بتا دیا، اس کا حق ادا کر دیا آپ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ عرفے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، وہ آیت نازل ہوئی، اس دن تو ہمارے پاس کئی ساری خوشی کی چیزیں ہیں، ایک عید بول کے مستقل رکھنے کی ضرورت کیا؟ جمعے کے دن جمعہ تو ہمارے پاس عید ہی ہے، اور عرفے کا دن عرفہ ہمارے پاس بہت مقدس ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا سال بھر میں، پورے سال میں دو مرتبہ کیا بلکہ ایسا بولنا چاہیے، پورے سال میں ایک دن ایسا دن ہے کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل رسوا ہوتا ہے۔ மிகப்பெரிய கை சேதம், மிகப்பெரிய அவமானம் அவனுக்கு ஏற்படுகிறது என்றால், ஒன்று முழு உலகத்திலும் முதலாவது बदरुடைய युद्धத்தில் அவனுக்கு அவமானம் ஏற்பட்டது। उस दिन जैसा कोई बेइज्जती भी नहीं हो सकती। 313 मुट्ठी भर सहाबा की एक जमात, अगर वो उस दीन के वास्ते अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते, ज़रा भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़रा ढील बरतते, तो दीन का नाम और निशान दुनिया से ख़त्म हो गया होता। आज हम ऐसा बैठना हमारे लिए मुयस्सर नहीं होता। अल्लाह हम सब तक दीन पहुंचाने के लिए एक छोटी मुट्ठी भर एक जमात जो हर तरह से अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई, उसकी वजह से दीन आज तक भी ज़मीन पर बाकी है। अल्लाह के रसूल ने यही दुआ की थी। दूसरे दिन सुबह में बदर की जंग शुरू, रात में सजदे में गिरे तो सजदे में ही पड़े हुए हैं, या अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर जमात अगर ये शिकस्त खा गई, हार गई, तो फिर तेरा नाम लेने तुझे सजदा करने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा।
یہی دعا کرتے رہے اللہ کے رسول، اس دن اللہ دین کو غالب کر کے مسلمانوں کو جتا کے جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، شیطان بڑا رسوا ہوا، کتنی ساری میری کوششیں ناکام ہو گئی میری۔ ایک نمبر 2، ہر سال عرفے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہر سال عرفے کے دن شیطان کو بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ علماء نے، فقہاء نے یہ لکھا ہے، بعض بزرگوں کو کشف بھی ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، وہ انسان کی شکل میں شیطان کو دیکھے کہ مٹی اٹھا کے سر میں ڈالتا ہے، روتا ہے۔ پوچھے جانے پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آج اتنی ساری بڑی جماعت کو جن پر جہنم واجب بول کے لکھ دیا گیا تھا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہیں۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی، خود اپنے لیے بھی، اپنے آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی جہنم سے برات کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، خاص دعا۔ روزہ رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ اس دن اس خاص چیز کے بارے میں جب ہم کو پتہ چل گیا، اس چیز کی دعا اسپیشلی ہم کو کرنی ہے۔ تو شیطان اس بزرگ کو بول رہا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی نا، جن پر عذاب دے کے اللہ سے فنا کر دی، ختم کر کے رکھ دیے، اس جگہ میں آ کے تسلی حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یہاں کچھ لوگ ایک زمانے میں تھے جو میری بات مان کے چلتے تھے، آج ایسا ہو گیا کہ اللہ جہنم سے اتنے سارے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ تو پہلی چیز ہے عرفے کا روزہ۔ دوسری چیز تکبیرات تشریق کے بارے میں بھی بے شمار باتیں، میں اس سے پہلے بھی مختصراً یہ بتایا ہوں میں کہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے تکبیرات کے کہنے کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح سے مختلف اذکار کہتے رہنا ہے۔ لیکن ایک خاص چیز آپ دیکھیں، جو ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور اس سال قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے سر کے بال نہ نکالو، اپنے ناخن نہ نکالو، یہ جو کہا گیا، اسی طرح سے جیسا کہ حاجیوں کو کہا گیا کہ احرام باندھ لینے کے بعد تم کو اس کی اجازت نہیں، بال نہیں نکال سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، جب تک کہ حج مکمل کر کے احرام نہیں کھولو گے اس وقت تک اس کی اجازت نہیں۔ جیسا وہاں وقوف عرفہ پر ان کو روک دیا گیا کہ وہ ہونے تک یہ سب نہیں کر سکتے، ویسا ہم کو قربانی دینے والوں کو، ہم لوگوں کو بول دیا گیا ان کی مشابہت اختیار کرو۔ حاجیوں پر اللہ تعالیٰ جو رحمت کریں گے، حاجیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مغفرت کا جو معاملہ کریں گے، اس میں تھوڑا سا حصہ تو تم کو پہنچے گا۔ ان کی شکل اپناتے نا، ان کی صورت اپناتے نا ہم لوگ، تو اس کی وجہ سے اللہ کا جو فضل کرم ان پر، ویسا فضل و کرم تھوڑا سا تو ہم پر ہوگا۔ ہماری بھی وہ کیفیت بن جائے کہ جب تک میری اپنی قربانی کا جانور ذبح نہیں ہوتا اس وقت تک بال نہیں، ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد سے بال نہیں نکالوں گا، ناخن نہیں کاٹوں گا، اس طرح سے رہنے والے۔ اور جس کے زیر ناف بال، بغل کے بال، جن کو نکالنا فطرت کے اندر داخل ہے، اسلام کے اندر حکم ہے، 40 دن سے زیادہ نکالے بغیر رہنے سے گناہ جن کو کہا گیا، وہ اس مستحب کام کے لیے اس کو لیٹ نہیں کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بول دوں میں، لوگوں کے نزدیک بیلنس جو ختم ہو چکا ہے کہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنے کے بعد سے بال نہیں نکالنا، ناخن نہیں کاٹنا، اس عمل کو سوشل میڈیا کے اندر ڈال کے گویا کاؤنٹ ڈاؤن کر کے اتنے دن ہیں، ابھی اتنے دن ہیں، ابھی اتنے دن ہیں، ذی الحجہ کے ایک چاند شروع ہو جائے گا، اتنا زیادہ اس کا اہتمام گویا فرض سے بھی بڑھ کر ہو گیا ہو۔ دوسری طرف قربانی جو ہے یہ واجب ہے، بخالت کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، یا گھر میں فلاں تو کرتے ہیں نا، ابا تو کرتے ہیں نا، بیٹا کیوں، بیوی کا نام تو ہے نا، اس سال شوہر کیوں، اس طرح سے سوچ کے جو بڑا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس میں لاپرواہی، جو مستحب کا ہے اسے مستحب کا درجہ دینا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذی الحجہ کے 1 سے جس کو قربانی کرنی ہے اس کے لیے بال نہیں، ناخن نہیں، مستحب عمل، اس کے بعد وہ نکال لیا تو کوئی گناہ نہیں، ملامت میں اس کو برا کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 کیونکہ مستحب کا مطلب مرضی سے، ثواب زیادہ ہونا ہے تو کرنے کا کام، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، اللہ رسول نہیں پوچھتے ہیں تو میں اور آپ کیا پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 جس طرح سے عرفے کا روزہ، کل کے دن کا روزہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ اللہ کے رسول رکھے ہیں، لیکن رکھنے کے لیے بول کے لازم نہیں کیا اللہ کے رسول، لازم نہیں کرنے کی وجہ سے یہ فرض نہیں، واجب نہیں، نفلی روزہ ہے۔ اب اگر آپ رکھ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت کچھ ہو گئے ہیں، جو نہیں رکھے اس کو آپ کی نگاہ کے سامنے آپ کو اسے حقیر سمجھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ رسول نہیں پوچھیں گے کہ کیوں عرفے کا روزہ نہیں رکھا، فرض واجب کو چھوڑ دیے تو اللہ رسول پوچھیں گے، پکڑ کریں گے۔ عرفے کے روزہ چھوڑنے پر یہ سزا ہے، یہ وعید ہے، قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں۔ جس کو یہ فضیلت حاصل ہونا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے پچھلے 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو مجھے معلوم بھی نہیں ہوگا، میں معافی بھی نہیں پوچھوں گا اللہ سے، کر دیا ہوں گا بہت سارے، وہ سب ایسا آفر کے اندر اللہ تعالیٰ عرفے کے روزے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں، تو مجھے وہ رکھ کر وہ پوری فضیلت حاصل کرنی چاہیے، یہ خواہش نہ کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ نہیں رکھتا ہے یا کوئی مجبوری ہے، اسے اپنے کام کاج کی پریشانی ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے،
تو اس کی وجہ سے وہ نہیں رکھے، تو نہیں رکھنے والا کسی بھی اعتبار سے 1% بھی حقارت کا حقدار نہیں، اسے حقیر سمجھنے کا حق ہم کو نہیں ہے۔ اللہ رسول جب برا نہیں کہتے ہیں، ہم کو برا کہنے کا کیا حق؟ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو قربانی کے اندر یہ لاپرواہی بڑی ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہو کر کئی سال ہو گئے، واجب ہو کر کئی سالوں سے قربانی نہیں دے رہی ہے، نہیں دے رہا ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فلسفہ، کسی مفتی سے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کے چلنے کا نہیں، اپنے اعتبار سے بات کر کے اس سال امی کے نام سے قربانی کر دیں گے، اس سال حضور کے نام سے قربانی دے دیں گے، اس سال فلاں کے نام سے کر دیں گے، اس سال ان بیٹے کا نام سے، اس سال بیوی کے نام سے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں گزشتہ بھی کہا، ایک گھر کے اندر بالغ مرد اگر 10 ہیں، بالغ لوگ اگر 10 ہیں تو 10 میں سے ہر ایک کے اوپر اس وقت کی نماز 10 نمازیں فرض ہوں گی۔ فجر کی نماز گھر میں 10 آدمی ہیں، ایک آدمی اٹھ کو جا کے پڑھ لگا ہے تو بس باقی پورے کے ادا ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیسا یہ نہیں ہے کہ ایسے اسی طرح سے نصاب کے بقدر مال کا مالک گھر میں اگر 10 ہیں تو 10 قربانیاں واجب۔ اس سلسلے میں بھی آپ تفصیل سمجھ لیں تو تکبیر تشریق کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 9 سے لے کر 13 کے عصر تک یہ تکبیر تشریق ایک مرتبہ بلند آواز سے کون نماز پڑھنے والے ان دنوں میں، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مسبوق ہو، 2-3 رکعت چھوٹ کر اس کے بعد آ کے جمع ہو، سب کے سب کو پڑھنا ہے۔ بلند آواز سے پڑھنے کی چیز یہاں بھی غلطی ہوتی، بلند آواز سے پڑھنا لازم بول کے شریعت میں بول دیا گیا ہے۔ جس چیز کو بلند سے چیخ کر بولنے کا نہیں ہے، وہاں ہم لوگوں کا خواہش کیا ہوتا ہے، شیطان کا بولنا ہے، شیطان کا بہکاوا کیا ہوتا ہے، وہاں ہماری خواہش ہوگی کہ اسے آواز سے بولنا کیوں نہیں بولتے ہوئے۔ ایسی جگہوں کے اندر، ایسے ذکروں کے اندر ہم لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اسے ذرا آواز سے مل کو بول لے تو کوٹا سین دی اللہ اور جماعتہ سننا اللہ کو میں، وہاں ہمارا خیال آئے گا۔ جہاں شریعت بول کر ہے وہاں شرماتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ امام صاحب یا امام صاحب کے پیچھے رہنے والے 4 یا پہلی صف والے فقط بول لیں گے، باقی سب دل میں بولیں گے۔ یہ دل میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، آواز سے بولنے کی چیز۔ یہ 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن بھی دل میں بولتے رہنا، چلتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے ہر وقت بولتے رہنا ہی بولا گیا۔ لیکن یہ نمازوں کے بعد یہ تکبیر تشریق کے یہ دن 9 سے 13 فرض نماز کے بعد جو بولا گیا، یہ بلند آواز سے بولنا واجب، مستحب نہیں ہے، واجب ہے، بہت ضروری۔ اس کے اندر امام اگر جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو ہم بھول بھی گئے تو شروع کرنے کے بعد سن کر ہم کو یاد آ جاتا ہے۔ منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا، نماز پڑھنے کا موقع آ گیا، وہ یاد رکھ لے ان دنوں کے اندر کوئی نماز ادا پڑھوں یا ان دنوں میں سے کسی نماز کو قضا کر کے پڑھوں تب بھی کہنا واجب۔ عورتوں کو بھی یہ پڑھنا واجب ہے، لیکن مردوں کی طرح چیخ کر بلند آواز سے پڑھنا نہیں ہے، آہستہ آہستہ خود اپنے آپ کو سنائے جیسا اتنی آواز سے وہ پڑھ لیں گی۔ اب عورتوں کو معمول سے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں ہے ہم کو یاد آ جاتا، عورتوں کو یاد آنا مشکل، اتنے دن کیسا جیسا گزر گیا ویسے ماحول سے رہ جائیں گے، اس لیے ان کو بول دیا جاتا ہے کہ تم اپنا مصلی جہاں بچھاتے ہو نا سامنے دیوار میں لکھ کر لگا دو، ان دنوں تک کے لیے لکھ کر لگا دو، تاکہ وہ دیکھو گے نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد یاد آ جائے گا پڑھ لو گے، یا تو مصلی میں کونے میں لکھ کر پن لگا دو، اسے پن مار کے رکھ دو یا دھاگے سے باندھ کر رکھ دو، اس طرح سے کوئی بھی ایک طریقہ، کیونکہ ایک واجب عمل چھوٹنا نہیں ہے، واجب عمل کے چھوٹنے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ تیسرا تیسری عبادت ہے، تیسرا جو عمل ہے وہ ہے 10 تاریخ سے عید کی نماز کے بعد سے شروع ہونے والا عمل، وہ عمل ہے قربانی۔ قربانی کی تاریخ انسان کی تاریخ جب سے ہے، جب سے قربانی کی بھی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل قابیل، وہیں سے قربانی کی تاریخ شروع ہو گئی۔ مجھے اس کے بارے میں لمبی تاریخ یا واقعات کو بولنا نہیں ہے، وہاں سے شروع ہو گئی، جیسا کہ میں پہلے ہی بھی بتایا، یہ اللہ قربانی کے اندر ایک پیغام، میں اپنے مال، اپنے وقت، اپنی صلاحیت، اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، سب کچھ کو اللہ بولے گا تو اللہ کے ایک حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار، یہ ہے قربانی کا پیغام۔ اس دن جانور کے گردن پر جو ذبح چھری کو چلا کے جو ذبح کرتے، اس دن یہ خیال کر لیں کسی دن میری خواہش کے خلاف ایک حکم اللہ کا آ گیا تب میری خواہش کو میں ذبح کر دوں گا، کسی دن میرا وقت دین کے لیے دینے کی ضرورت پڑ گئی، میں میرا وقت کو ذبح کر دوں گا، یعنی قربان کر دوں گا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے۔ اگر میری صلاحیت کو دینے کی ضرورت پڑ گئی دے دوں گا، پیسے دینے کی ضرورت پڑ گئی دے دوں گا۔ وہ دینے میں بھی کیسا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا لخت جگر، اس کی قربانی، صرف اتنا ذہن میں رکھ لو، ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے اللہ نے ہم سے یہ کہہ دیا، ابراہیم سے تو ہم نے ان کے بیٹے کو مانگا، لیکن تم کمزور ایمان والے، تم اگر جانور بھی میرے حکم کے مطابق ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے، اس کو بھی ذبح کر دو گے، بیٹے کو خود قربان کر دینے کا کیا بدل ہے، وہ بدل میں دے دوں گا، میں راضی ہو جاؤں گا تم سے۔ تو ایک بات دھیان میں اگر آ جائے تو پھر جانور کے بارے میں دیگر مسائل کی بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بیٹے کے بدلے میں اللہ مانگتا ہے تو کیسا عمدہ تلاش کر کے دینا ہے۔
بکرا ہو، گائے ہو، بیل ہو، بکری ہو، عمدہ سا عمدہ. میں عمدے کا مطلب بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ വില ഉയർന്ന ആട്ടയും മാട്ടയും വാങ്ങി കൊടുങ്ങൾ என்பதாக நான் கூறவில்லை. நல்லதாக எந்தவித குறைபாடும் இல்லாத ஒரு பிராணியை நாம் குர்பானியில் அறுக்க வேண்டும். कुर्बानी के अंदर जानवर क्या है? 3 टाइप के जानवर हैं. नंबर 1 है बकरी, बकरा, छेला, दुम्बा वगैरह एक. नंबर 2 है गाय, बैल, भैंस, भैंसा वगैरह. नंबर 2. नंबर 3 है ऊंट, ऊंटनी. कुर्बानी के अंदर जानवरों के 3 टाइप. उनमें से हर एक की उम्र के बारे में तय है. बकरा बकरी वगैरह है बोले तो 1 साल, गाय बैल भैंस ये सब हैं तो इनके लिए 2 साल, ऊंट वगैरह के लिए 5 साल. अब इसके अंदर साल को देखना बोल के हदीस के अंदर बोला गया, दाम देखो बोल के नहीं बोला गया. आजकल व्हाट्सएप के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल, एक हफ्ता से 10 दिन से यही सवाल बहुत ज़्यादा. वो एक नया आजकल कोई वीडियो भी बना के डाल दिए हैं. वीडियो भेज के मसला पूछते हैं लोग, हजरत ज़रा वीडियो देखो, बोलो क्या दांत, ऐसा मुंह खोल के कोई बताता है कि देखो दांत ऐसा रहे तो जाए, नहीं तो जाए. एक साल नया नया कुछ ना कुछ आ जाता है. तो वैसा इस साल ये आ गया है, दांत को देखकर ज़बह करने के लिए कुरान हदीस में नहीं, साल को देखकर, आपको देखकर मालूम हो गया है कि कुर्बानी में ज़बह करने के काबिल, अक़ीक़े के लिए भी, इसके लिए भी, कुर्बानी के लिए भी वही जानवरों के अंदर उम्र. तो 1 साल है बोल के आपको मालूम, या तो माहिर बोलता है या तो बेचने वाला बोलता है, उस पर भरोसा करके ले सकते हैं. दांत के एतबार से कोई फ़र्क नहीं, जैसा कि अब बोला जाता है. खैर, कुर्बानी के जानवर की उम्रें, कुर्बानी के, अब इसमें अफजल क्या है? अफजल तो बग़ैर किसी शुबा के, शक शुबा के बोल सकते हैं कि अफजल तो बकरा बकरी ही है. उसके बाद नंबर 2 में, यानी अफजल का मतलब आप समझें बहुत ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए बोल के करना चाहे तो करे. वरना अगर आप कुर्बानी के अंदर गाय में बैल में शरीक हो जाते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं, शेयर ले लेते हैं, वो भी सही है. ऊँटनी के अंदर हिस्सा ले लेते हैं, वो भी सही है. लेकिन इतना है कि इस्लाम के अंदर बकरी बकरा वगैरह कुर्बानी देना है तो सिंगल एक ही आदमी की तरफ से वो हो सकता है. लेकिन बड़े जानवरों के अंदर 7 हिस्से. फिर एक बात जो परेशानी की बात है कि क्या एक घर की तरफ से एक हो जाएगा क्या? मैं आपको पहले भी इसके बारे में तफसील समझाया हूँ. मैं फिर भी मुख्तसरन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल हिजरत के बाद क़ियाम किए. हर साल कुर्बानी देते रहे. एक साल जब क़हत तकलीफ़ आ गई तो कुर्बानी छोड़ के सोसाइटी दूसरा समाजी खिदमत करेंगे बोल के अल्लाह के रसूल नहीं बोले, कुर्बानी का गोश्त जाके दे के मदद करेंगे ही बोले. फिर और एक ज़रूरी चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में है कि सींग वाले 2 बकरे अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी की. एक अपनी तरफ से वाजिब, और दूसरी जो कुर्बानी दी अल्लाह के रसूल ने कहा कि ओमिन मोहम्मद मिन आली मोहम्मद ओमिन उम्मती मोहम्मद. हम लोग कितने बड़े खुशनसीब, हमारे जो आका सरकार दो आलम, हमारी जान भी उन पर कुर्बान हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की तरफ से कुर्बानी दें. अगर आप लोगों के पास, हमारे पास हैसियत हो, ताल्लुक़ की बात है, आर्डर की बात नहीं है, ताल्लुक़ की बात है, मोहब्बत की बात है. मेरे नबी से मुझे अगर मोहब्बत है तो मुझे सोचना चाहिए मेरा नबी अपनी उम्मत से, यानी मुझसे इतनी मोहब्बत किया, मेरी तरफ से देकर गया है, तो मैं भी मेरे नबी के नाम से दूंगा. ये ताल्लुक़ की बात है, मोहब्बत की बात है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढे ज़बह किए. एक को अपनी पूरे ख़ानदान की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से. ये पूरी उम्मत की तरफ से क्या हमारे पूरी तरफ से वाजिब ख़त्म क्या? अब कोई भी मालदार उस पर वाजिब नहीं है क्या? बात आपको ज़रा आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं ये अंदाज़ अपनाता हूँ. मैं अल्लाह के रसूल पूरी उम्मत की तरफ से दिए ही ना, ये क्या है? नफली कुर्बानी. आप भी एक कुर्बानी अपना ज़बह करने के बाद और एक हिस्सा या और एक बकरा कोई ज़बह करते हैं, नीयत ये कर लो कि इस वक्त दुनिया में जितने मुसलमान सबको अल्लाह सवाब दे दे, अल्लाह दे देगा. सवाब में शरीक करने के लिए पूरी दुनिया को शरीक कर सकते, देने वाला अल्लाह. या अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़ियामत तक आने वाले आखिरी मुसलमान तक सारे मर्द औरत मुसलमानों को इसका सवाब दे दे. सवाब में शरीक करने के लिए जितने सारे शरीक कर ले सकते. लेकिन वाजिब कुर्बानी है ना, एक बड़े जानवर में 7 ही हिस्से, उससे ज़्यादा नहीं. और एक घर के अंदर जितने हैं उनमें से हर एक पर कुर्बानी लाज़िम. हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ीलत में, वईद में 2 चीज़ें सुना देता हूँ मैं. कुर्बानी को जब ज़बह करते हैं, पहला खून का क़तरा ज़मीन में गिरने से पहले अल्लाह के नज़दीक इसका सवाब तय हो जाता है, पक्का हो जाता है. जबकि उल्टा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन वजद सआतन लिअन युज़हिया फलम युज़हि எவரிடத்தில் செல்வம் இருந்து அவர் மீது குர்பானி வாஜிபாகி கடமையாகியும் அவர் குர்பானியுடைய கடமையை நிறைவேற்றவில்லையோ அவர் ईदगाह मैदानத்திற்கு அந்த பக்கம் கூட தலை வைத்து கூட பறக்கக்கூடாது करके बोलेंगे तमिल में. उधर सर रख भी सोना नहीं. अल्लाह के रसूल ईदगाह को नहीं आना बोले नहीं, लम यह फला यखरुबन्ना मुसल्लाना, ईदगाह के करीब भी नहीं आना उन्हें. यहाँ 2 बातें हैं, बात में बात याद आ जाती है, जितनी बात आ गई.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر واجب اگر نہیں ہے تو قرض لے کر، جس قرض کو ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو، ایسا قرض لے کر دینے کے لیے اسلام نہیں بولا۔ شان کے لیے، بے عزتی کے لیے، کہیں بے عزت نہیں ہو جانا خاندان میں، اچھا دوسرے لوگ پوچھتے بھی پھرنا نہیں۔ آپ لوگوں کے، آپ کے پاس قربانی اس سال ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرو، دوسروں کے پاس پوچھتے ہوئے نہ پھرو، خالہ کے پاس، ماموں کے پاس، پھپھا کے پاس اس سال قربانی ہے کیا دیتے اس سال، کیا دیتے اس سال، ایسا پوچھیں گے نہ بول کے انہیں قرض لے کے دینا پڑ جائے گا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تجارتوں کے ٹھپ ہونے کی وجہ سے کس کس کا حال کیسا ہے نہیں پتہ، اس لیے پوچھ کے ان کو شرمندہ بھی کرنا نہیں ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے تو بخالت بھی کرنا نہیں ہے۔ میرے اوپر واجب ہے، گھر میں جتنے افراد پر واجب ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی، اور بے نیازی نہیں برتنا کہ فون کر کے بول دیے پیسے بھیج دیتا ہوں، ٹرانسفر کر دیتا ہوں، تمہیں کاٹو، تمہیں ذبح کرو، تمہیں تقسیم بھی کر لو۔ یہ بڑے ولل ہونے کی، بڑے سخی ہونے کی علامت نہیں، عبادت کے، قربانی کی کیسا محبت کا جذبے کے ساتھ کرنے کا کام ہے۔ میں میرے ہاتھ سے میرے بیٹے کو ذبح کرے جیسا وہ سوچ کے کرنا ہے، لاڑ پیار کے ساتھ وہ نہیں کرنے ہوتا، کم از کم اتنا تو کرنا ہے کہ جا کر ویلفیئر میں، ادارے میں، مدرسے میں جہاں بھی دیے وہاں سے گوشت تھوڑا تو، آپ کو زیادہ نہیں، تھوڑا تو لے کر آؤ، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، غریبوں کا خیال کرو، اپنے واسطے رکھو۔ قربانی کے گوشت کو کھانا یہ شان کی چیز، بے عزتی کی چیز نہیں۔ آج کل لوگ وہ سمجھ گئے ہیں کہ میں بہت بڑا کوڑی ولل کر کے بول کو، بڑا سخی جیسا سب فون کر کے بول پورا رکھ لو، تمہیں کھانتوں پہ دے لو، تمہیں کھانتوں پہ دینا بڑی لاپرواہی کی علامت عبادت کے سلسلے میں۔ تو ہم کو جانا چاہیے، تھوڑا لینا چاہیے۔ یہ رشتہ داروں کو جو خیال کریں گے نا، اس کی وجہ سے دل کے اندر آئے گا کہ یہ ضرورت صرف آج گوشت کی نہیں ہے، رشتہ دار کو، میرے رشتہ دار کو سال بھر ضرورت ہے، ان فقیروں کو سال بھر دینے کی ضرورت ہے، تو صدقہ خیرات کا بھی خیال دل کے اندر آئے گا۔ اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں، قربانی کے پیغام کے اندر یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کہا سنا گیا اس پر سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے گا۔